بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزے میں بندے سے اگر بھول ہو جائے، خطا ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، غلطی ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے تو اس کا روزے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کوشچنس کافی آتے رہتے ہیں دوستوں کی طرف سے کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہے، روزہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹ گیا۔ اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ایک بیس آپ کو ملے جس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے معاملات آگے کے جو ہے وہ کلیئر ہوں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ ہر کسی کو یہ بیس سمجھ میں آئے کہ کون سی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، کون سی صورت میں نہیں ٹوٹتا، کون سی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے۔ کمپلیکیٹڈ سچویشن میں تو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رجوع کرنا ہی ہے، ان سے پوچھنا ہی ہے، لیکن یہ جنرل بات ہے، اسے ذہن میں رکھیں کیونکہ اسی کے اندر جو ہے نا یہ جنرل چیزیں، جو بیسک چیزیں بتا رہا ہوں، اسی میں بہت زیادہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن دن کی محنت ہے ہماری اور پھر جو ہے آخر میں حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ کچھ روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا جو ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلی چیز ہے بھول۔ بھول یعنی نسیان، اس کو عربی میں بولتے ہیں، فارگیٹفولنس۔ بندہ اسے اپنا روزہ یاد ہی نہیں ہے، اب پھر اس نے جو ہے کچھ کھا لیا، پی لیا، پلیٹ بھر کر ہی کھا لیا بندے نے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ حدیث شریف میں آیا ایسے شخص کے بارے میں جیسے بھول چوک کر جو ہے کھا لے، اس کو روزہ ہی یاد نہیں کہ میں روزہ سے ہوں، روزہ دار ہوں، تو اس کے بارے میں آیا کہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا۔ اب دوسرا ہے غلط فہمی۔ غلط فہمی، بندہ اٹھا نیند سے اور دیکھا کہ 15 منٹ باقی ہے، جلدی جلدی کھانا شروع کر لیا۔ اب کھانے پینے کے بعد دیکھا تو یہ 15 منٹ تو 1 گھنٹہ پہلے کے تھے، اب تو روزہ فجر کا ٹائم کے ختم ہونے کے 15 منٹ باقی ہے، اور یہ بندہ کو سمجھ لگ رہا تھا کہ ابھی سحری کا 15 منٹ باقی ہے۔ تب کیا؟ ایسے میں جو ہے یہ بندے کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے جو ہے جو روزے کا شروع ٹائم ہے اس کے بعد میں کھایا پیا، تو اس لیے روزہ نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ گنہگار نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے افطار کے وقت میں جو ہے 6 بجے کا فار ایگزامپل افطار کا ٹائم تھا، اور بندے کو کلک ہوا کہ 6 بج گیا ہے اور فوراً کھانا شروع کر دیا، بعد میں دیکھا تو 6 نہیں 5 ہی بجا تھا، اور پھر اس نے جو ہے اس طریقے سے روزہ بریک کر دیا، تب جو ہے اس کا بھی روزہ نہیں ہوا۔ یا مسجد کی اذان جلدی ہو گئی، اس میں بھی جو ہے بندے نے اگر کھا لیا تو یہ تو ہے کہ وہ اذان دینے والے کی غلطی کی وجہ سے جن جن لوگوں نے کیا، اس اذان کی بے احتیاطی کرنے والے پر جو ہے اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، لیکن اس سے ہم لوگ بری و ذمہ نہیں ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہماری جو ہے وہ چھوٹ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ پریئر ٹائم کی اپلیکیشنز ہر کسی کے پاس موجود ہے، ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پریئر کے ٹائمز دیکھے، روزے کا ٹائمز دیکھے کہ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کے حساب سے ہی روزہ کھولے۔ صرف اذان پر ڈیپینڈ رہنا جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ویسی سچویشن میں بھی اگر کسی نے جلدی کھول دیا ہے غلط فہمی کی وجہ سے تو گناہ نہیں ہوا، کفارہ نہیں دینا ہوگا، لیکن اس روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ لیکن جب ایسا ہو جائے تب کیا کریں؟ وہ اپنا پورا دن جو بچا ہوا ہے باقی کا، اس میں روزے دار کی طرح ہی رہے، اور رمضان کے بعد میں اس کی قضا کر لے، انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جان بوجھ کر بندے نے نہیں کیا۔ اللہ کسی جان پر جو ہے اس کی وسعت سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تیسری سچویشن ہے غلطی کی۔ غلطی میں بھی 2 ٹائپ کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی یہ کہ بندہ احتیاط زیادہ نہیں کر پایا، وضو کر رہا تھا، کلی کرنے میں جو ہے اچانک میں پانی چلا گیا منہ سے یا ناک سے اندر چلا گیا، تو یہ بندے نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا، لیکن اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کا بھی حکم وہی ہے کہ بندے کو روزے کی قضا کرنی لازم ہے۔ اس سچویشن میں بھی اسے پورا دن جو ہے وہ روزہ دار کی طرح رہنا چاہیے۔ ہاں گنہگار نہیں ہوا، کیونکہ یہ بھی خطا ہے، غلطی ہے جو جان بوجھ کر نہیں ہوئی۔ اب جو دوسری غلطی ہے لا علمی کی وجہ سے، یعنی بندے کو نالج نہیں تھا لیکن وہ کرتا رہا، اگر ایسی غلطی بیسک میں ہے تب تو گناہ گار بھی ہوگا بندہ۔ اب فار ایگزامپل بندے کو یہی نہیں پتا کہ روزے کا ٹائم شروع کب سے ہوتا ہے، اینڈ کب ہوتا ہے، یا روزے میں کیا کیا چیز کرنے سے جو ہے روزہ بریک ہو سکتا ہے، تو یہ پتہ نہ ہونا ہے جو ہے نا، یہ ایسا ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جو بندہ بالغ ہو جاتا ہے اس پر نماز کے تعلق سے، روزے کے، زکوٰۃ کے تعلق سے، جو جو عبادتیں کرنی ہیں، جو جو لائف کے سٹیجز ہیں، اس کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ حدیث شریف میں کتنا واضح آیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا یہ لازم ہے، فرض ہے، فریضہ ہے ہم پر یہ۔
تو یہ فرض اگر ہم نے نہیں کیا تو امام غزالی فرماتے ہیں جو علم حاصل نہ کرے اور پھر غلطی کرے اس کو تو ڈبل عذاب ہوگا. ایک تو یہ کہ غلطی کی اور دوسرا یہ کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا. میرے ویڈیوز میں میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے جتنے مسلمان ہیں جو عام لوگ ہیں ہمارے بیسک کنسیپٹ جو ہے ہر چیز میں کلیئر ہو تاکہ ہم جو ہے اتنی بڑی بڑی غلطیاں نہیں کریں. اسی لیے جو میں آسان سے آسان طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اصل کنسیپٹ ہے, کیا ہونا چاہیے. ہم لوگ جو ہے بہت جگہ پر جو ہے وہ بنیادی چیزوں میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بولتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے, لیکن اسی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر علم کا حاصل کرنا فرض کیا ہے کہ نہیں کیا. قرآن حدیث یہ ہمارے لیے ہی تو ہے, ہم لوگ سیکھے نہیں بعد میں اللہ معاف کرنے والا ہے بولے, تب تو یہ واقعی میں بہت بڑا اگنورنس ہے, ایک نظر اندازی ہے. ایسی اور بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جہاں پر بندے کے ساتھ زبردستی ہو کہ زبردستی کو کھلا دے پلا دے, تب اس میں بھی بندہ مجبور ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر گناہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی خطا اس کی اپنی خود کی نہیں ہے, دوسرے کی وجہ سے جو ہے کھانا پینا پڑا, کسی نے اس کو دھمکی دے دی کہ اگر نہیں کھاؤ گے پیو گے تو تمہارا ایسے نقصان کر دوں گا, جان سے مار دوں گا, فلاں فلاں, ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کبھی. تو اس میں بھی بندے نے کھا لیا اپنی جان بچانے کے لیے, نقصان سے بچنے کے لیے, تو بندے پر گناہ نہیں ہے اور اس کو روزے کی قضا لیکن جو ہے کرنی پڑے گی, اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی. اب چوتھی اور آخری صورت, جان بوجھ کر کھانے پینے والی یا جان بوجھ کر روزہ توڑنے والی بنا کسی صحیح مجبوری کے. تو یہاں پر بندہ اگر ایسی غلطی کرے جان بوجھ کر کھائے پیے روزہ یاد رہتے ہوئے بھی, تب اس پر جو ہے کفارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 دن تک کنٹینیوشن میں روزہ رکھنا یا پھر 60 مسکینوں کو, غریبوں فقیروں کو جو ہے وہ کھانا کھلانا. تو یہ ہے جب جان بوجھ کر کی. توبہ بھی لازم ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے بندے نے روزہ توڑا ہے, بڑا گناہ ہے. ایک روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا, توڑ دیا, یاد رکھیں زمانے بھر کے روزے, حدیث شریف میں آیا ہے کہ زمانے بھر کے روزے جو ہے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ٹائم ہے اسپیسیفک اللہ کی رحمت کا. اس میں ایک کا 70 گنا, لاکھ گنا تک بھی جو ہے بندوں کو اپنی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کی قدر کریں. یہاں پر ہم لوگوں نے تھوڑی بہت دنیا داری کے لیے, تھوڑی بہت فارمیلٹی کے لیے اگر روزے سے کمپرومائز کر لیا, روزہ نہیں رکھا, روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر, تو یہ واقعی میں بڑی بڑی محرومی ہے. اب یہاں پر تھوڑی بیسک کی بات کی تھی میں نے, تو ایک دو چیز اور بتا دوں. روزہ اس کا جو شروعات ٹائم ہے وہ طلوع فجر ہے. فجر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے, ختم ہونے کا ٹائم نہیں, وہ طلوع فجر کا ٹائم ہے, وہاں سے لے کر غروب تک, جہاں پر مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے. ہمارے لوگ لیکن خاص طور پر میرا تعلق انڈیا سے ہے, تو انڈیا وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ اذان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہوگی تب جو ہے وہ روزہ کھانا پینا جو ہے یہ لوگ چھوڑیں گے. تو یہ صحیح نہیں ہے, اس کا تعلق ریلیشن جو ہے وہ اذان کے ساتھ میں نہیں ہے. اگر ٹائم ہو گیا روزہ شروع ہونے کا, ہمیں پتہ چل گیا, اس کے بعد میں اگر ہمارے منہ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, لازم ہے کہ ہم لوگ اسے تھوک دیں فوراً. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کھا پی رہا ہے بھول سے کہ اس کو یاد نہیں تھا روزہ ہے, لیکن کھاتے پیتے میں اسے یاد آ گیا کہ ابھی روزہ ہے میرا, تب جو منہ میں ہے وہ اسے تھوکنا ہوگا. یہ اسراف نہیں ہے, یہ ویسٹ نہیں ہے, بلکہ یہ فرض ہے کہ بندہ جو ہے اپنا منہ کلین کر لے اور جو کھا پی رہا تھا اس سے باز آ جائے, اس سے رک جائے. تو روزوں کا بھی خیال رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں. اللہ تعالی ہماری عبادتیں قبول فرمائے. جو بھی ہم سے روزے غلطی سے قضا ہو گئے سالوں میں, وہ سب ہمیں قضا کرنے ہوں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے روزوں کی قضا کر لیں. اللہ ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق دے اور اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تھینک یو فار واچنگ. جزاکم اللہ خیر.